سوال یہ ہے کہ خدا کسی بھی زمانے میں کسی بھی دور میں، توجہ کیجئے گا عزیزو، کسی بھی زمانے کسی بھی دور میں زمین کو اپنی حجت سے خالی نہیں کرتا۔ اب حجت کیا؟ کبھی رسول ہو، کبھی نبی ہو، یا کبھی رسول و نبی کا وصی ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب سوال ہمارا کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کے بعد سے لے کر رسول خدا تک یہ وصایت اور ولایت کا سلسلہ کس کے پاس تھا؟ جناب عیسیٰ سے لے کر رسول خدا تک بیچ میں کوئی نہ کوئی وصی تو ہوگا۔ اللہ کی حجت تو تھی زمین پہ، وہ کون ہے حجت؟ کسی نبی کا تو نام نہیں لیا جاتا۔ اور وصیوں کا کیا کام ہوتا تھا؟ جناب موسیٰ کے پاس تابوت تھا، تابوت سکینہ، روایت میں بھی ہے نا، جب امام زمانہ آئیں گے تو امام زمانہ جو ہے تابوت سکینہ لے کر، انگشت سلیمان لے کر اور رسول خدا کی ذوالفقار لے کر آئیں گے۔ جناب موسیٰ کا تابوت، جناب سلیمان کی انگشتری اور جتنی بھی انگشتر ان کی جتنی بھی کتابیں تھیں، الہی کتابیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، وہ یکے بعد دیگر ایک نبی سے دوسرے نبی تک، جب نبی جاتا تھا تو ایک وصی سے دوسرے وصی تک، دوسرے وصی سے تیسرے وصی تک، یہاں تک کہ سلسلہ رسول خدا تک پہنچا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے جس وصی خدا سے تابوت سکینہ اور انگشت سلیمان لی، اس وصی کا نام ہے ابو طالب۔ رسول خدا جب جناب آمنہ کی آغوش میں آئے، جناب بی بی آمنہ کے پاس آئے، تو جناب ابو طالب نے بی بی آمنہ سے کہا کہ ابشری، بی بی فاطمہ بنت اسد سے کہا، اے فاطمہ بنت اسد بشارت لے لو۔ عربی میں سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں، آپ نے سنا سبت سیٹرڈے کو کہتے ہیں، اور سبت جو ہے چھٹے امام کی روایت کے مطابق 30 سال کو بھی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ 30 سال کو بھی سبت کہتے ہیں اور سیٹرڈے کو بھی سبت کہتے ہیں۔ جناب ابو طالب فرماتے ہیں کہ بشارت لو، آج سے ٹھیک ایک سبت کے بعد، یعنی 30 سال کے بعد ایک ایسا ہی بچہ تمہاری آغوش میں آئے گا کہ جس کے پاس صرف نبوت نہ ہوگی۔ اور جو چاہ رہا ہوں عزیزوں، اب سوال یہ ہے کہ یہ بچہ جو 30 سال کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کے آغوش میں آئے گا، اس کا علم سوائے اس شخص کے پاس نہیں ہو سکتا کہ جو صاحب علم غیب ہو۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزوں، تو اب آپ دیکھیے، توجہ کیجئے، آپ غور، جناب ابو طالب وصی خدا تھے، رسول خدا کو آپ نے تابوت سکینہ دیا ہے، جتنی بھی ماضی کے انبیاء کی کتابیں تھیں وہ ساری کتابیں لے جا کے دیں۔ اچھا ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، ایک وصی جب دوسرے وصی کو کتابیں دیتا ہے تو وہ ایسی بند کتابیں نہیں دیتا تھا، یا ایک وصی کو اپنے بابا سے یا اپنے جد سے کتاب ملتی تھی وراثت میں، کتاب نبوت اور میراث انبیاء، تو صرف بند کتاب نہیں ملتی تھی۔ مثال کے طور پہ جناب یعقوب نے جناب یوسف کو اگر مثال کے طور پہ ساری کتابیں دیں اور وراثت نبوت عطا کی، تابوت سکینہ عطا کیا، تو جناب یعقوب نے صرف بند کتاب نہیں عطا کی تھی، بلکہ نبوت کا علم جو ان کے سینے میں تھا وہ جناب یوسف کے سینے میں منتقل کیا۔ سب مقام جناب ابو طالب کو غور کیجئے، آپ وصی خدا تھے، آپ حامل کتاب نہیں تھے بلکہ عالم کتابان الہی تھے۔ علمہ البیان